بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بریک کے بعد پروگرام 11 میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ظاہر ہے بریک تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ پاکستان سپر لیگ اپنے اختتام کو پہنچا، اور کیا ہی شاندار انداز سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ کھیل میں تو جو کچھ ہوا وہ ہوا ہی، اتنا اچھا فائنل دیکھا ہم نے، آخری لمحات تک نہیں پتا تھا کہ میچ کون جیتے گا۔ لاہور قلندر جیت گیا، تاریخ رقم کر دی۔ پچھلے جو 4 فائنل ہوئے ہیں اس میں سے 3 لاہور قلندر نے جیتے ہیں، ٹوٹل 10 PSL ہوئے ہیں، 3 اسلام آباد نے جیت لیے اور 3 لاہور نے جیت لیے۔ بہت سارے اور ریکارڈز بنے ہیں، 500 سے زائد چھکے لگ گئے، مطلب بہت سارے ریکارڈز بن گئے۔ لیکن جو ہم نے دوسرا منظر دیکھا، کیونکہ اسی PSL کے دوران ظاہر ہے PSL الحمدللہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے پاکستان از ان دی ہیڈ لائنز فار گڈ ریزنز، اور اس دوران جب یہ پاکستان انڈیا کی کشیدگی ہوئی تو PSL بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد جب اس کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کیا زبردست مناظر تھے۔ وہ اسٹیڈیم جس کے بارے میں انڈین میڈیا نے کہا تھا کہ یہ پنڈی اسٹیڈیم تو تباہ و برباد ہو گیا، جس کے ملبے کی وہ ٹویٹس کر رہے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں، عوام کا تو ایک جم غفیر تھا ہی، جوش و خروش تو اپنے عروج پر تھا ہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود تھے۔ ابھی آپ یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں جس میں ARY اور کراچی کنگز کی قیادت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سب کی اپنی آپٹکس کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت تھی، جتنی فریکوینٹ اپیئرنسز اس کے بعد افواج کی قیادت نے کیے، اس سب کی بہت زیادہ سمبولک سگنیفیکنس ہے۔ جو فیلڈ مارشل کو عہدہ دیا گیا اس کی بہت سمبولک سگنیفیکنس ہے، جو کہ وہاں پر ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ جناب یہاں تو یعنی انڈیا میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تو سیلیبریشن جو ہے وہ لوگ منا رہے ہیں، اپنے آرمی چیف کو ٹائٹل دے رہے ہیں، اور یہاں ہمارے یہاں ماحول ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد کل جب فائنل ہوا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا اتنا بڑا کرکٹ کا اجتماع ہوا ہے کل۔ 34,000 آدمی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کل نظر آئے، اور دنیا نے یہ زبردست مناظر دیکھے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھا، اور کیا کچھ نہیں دیکھا۔ سو الحمدللہ پاکستان نے ایک اور سنگ میل بہت ہی شاندار انداز سے کل عبور کیا۔ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان بار بار یہ ریزنز دے رہا ہے اپنی کامیاب حکمت عملی سے، پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی افواج، کہ جس کی وجہ سے سرحد پار بیٹھا ہوا ایک شخص جس کے ہاتھ میں اربوں لوگوں کا ایک طریقے سے مستقبل ہے، اور جو بے وقوفی کی ہر انتہا کو چھونے کو تیار ہے، اسے شاید مزید تکلیف ہو رہی ہے یہ مناظر دیکھ کے اور بہت سارے اور مناظر دیکھ کے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ایک اعلیٰ ترین ملاقات جاری ہے ایران میں، پاکستان کے وزیر اعظم اور وہاں کی ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کی۔ اسی لیے ہم نے شاید آج دیکھا ہے، ویسے تو مودی کو کسی وجہ کی ضرورت نہیں، ویسے ایک عجیب و غریب بیوقوف آدمی ہے، اینڈ آئی ٹیل یو کیپنگ آل مائی بائسز اسائڈ، آئی ایم آف دا اوپینین کہ یہ ایک عجیب و غریب ایک بیوقوف آدمی ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار ہے۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں اب سے کچھ گھنٹوں پہلے جو مودی نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بات کی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ فیکچولی کریکٹ اور انکریکٹ کی تو بات اور ہے۔ آپ دیکھیے وزیر اعظم کے منصب کے ایک آدمی کو زیب دیتا ہے یہ لہجہ، یہ بات، یہ کھلنڈرا پن، یہ بیوقوفی، یہ آوارہ پن، یہ چھچور پن زیب دیتا ہے کیا؟ پہلے آپ دیکھیے نریندر مودی اب سے کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، اور جس میں انہوں نے، آپ سب نے وہ منظر دیکھا ہے جب انڈیا کی چوکی پر سفید پرچم لہرا دیا گیا، لیکن موصوف یہاں کچھ اور ہی دعویٰ کر رہے ہیں اور عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیے گا۔ بھارت نے رودر روپ دکھا دیا ہے، اور آخر کار یہ ہماری سینا کا پراکرم تھا، یہ ہماری سینا کا ساہس تھا، یہ ہماری سینا کا سٹیک آپریشن تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں پاکستان نے سفید جھنڈا پھہرانا شروع کر دیا۔ اب دنیا بھر نے دیکھا ہے کہ سفید جھنڈا کس نے لہرایا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کبھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تو دوڑ کے امریکہ کے پاس چلا گیا تھا اس لیے جنگ رک گئی، کبھی آپ کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکہ تو اس معاملے میں کہیں تھا ہی نہیں، امریکہ تو امریکہ میں ہی تھا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ تیسری بات، آپ تو دہشت گردی کا خاتمہ کرنے نکلے تھے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے نا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے بھائی، آپ مسلط کریں گے تو ہم جواب دیں گے، ہم نے وہی کیا۔ لیکن آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دہشت گردی کے مرکز کے مراکز کو تباہ کرنے نکلیں، آپ تو کہہ رہے تھے پاکستان کا ذرا ہوش ٹھکانے کرنے کے لیے نکلیں۔ تو پھر اگر پاکستان نے جھنڈا لہرا بھی دیا تھا تو آپ کیوں رک گئے تھے؟ آپ کو کہ رحم آ گیا تھا کیا پاکستان پہ؟ آپ نے کہا چلو یار بری بات نہیں کرتے، کیوں رک گئے تھے آپ؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو مار پڑ رہی تھی، اور بہت شدید مار پڑ رہی تھی، سفارتی محاذ پہ بھی پڑ رہی تھی، عسکری محاذ پہ بھی پڑ رہی تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ اب عافیت اس میں ہے کہ اب اس معاملے کو روک دیا جائے، ورنہ آپ کیوں رک گئے تھے؟ اب آپ
اگلی گفتگو دیکھیے، پہلے اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان میں اس موقع پہ پوری پاکستان کی قوم نے، ہم آپ سے کہہ رہے تھے بار بار، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کمال کیا ہے اپنے اتحاد سے، اپنی یکجہتی سے، کیونکہ دشمن کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، ہمارے مقابلے میں چھوٹا دفاعی بجٹ ہے، ہمارے مقابلے میں چھوٹی اکانومی ہے، پولرائز سوسائٹی ہے، ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہے، مسائل ہیں، اداروں سے اختلاف ہیں، یوتھ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، وہ اس سب کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ نے ایک جھٹکے میں سب کو غلط ثابت کیا کہ ہمارے اپنے سارے مسائل ہیں، لیکن آپ کدھر بھائی جان، آپ کدھر آ گئے؟ جب آپ آئیں گے ہم سب بھول کے آپ کے خلاف ایک ہو جائیں گے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ کل تک ہم PSL کھیل رہے تھے نا، تو کوئی کراچی کا لڑکا تھا، کوئی لاہور کا تھا، کوئی پشاور کا تھا، اب جب یہی لڑکے 3 دن بعد بنگلہ دیش کے خلاف کھیلیں گے اور اس میں سے کوئی سینچری بنائے گا تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ کراچی کنگز کے فلاں نے سینچری بنائی؟ نہیں، ہم کہیں گے نہیں بھائی پاکستان نے بنائی۔ ہم سب بھول جائیں گے کون کس ٹیم کا تھا۔ تو اس انداز سے ہم سب بھول گئے، آپ سب بھول گئے، اور آپ نے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہر سطح پر ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ کو بہت سراہا گیا۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے بار بار ہماری نوجوانوں کا، نوجوان قیادت کا، نوجوانوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کچھ ان الفاظ میں پہلا بھی دیکھیے۔ پوری قوم خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ٹھیک، آپ نے سنا، اب آپ سنیے نریندر مودی کی ایک گفتگو اب سے کچھ دیر پہلے کہ آپ کو ہم سناتے ہیں۔ آپ خود دیکھیے کہ مطلب ایک وزیر اعظم لیول کے بندے کو مطلب کوئی یہ زیب دیتے ہیں، یہ الفاظ، یہ انداز۔ بھائی جان یہ آپ کی بالی ووڈ مووی نہیں چل رہی ہے، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، خود فیصلہ کیجئے کہ یہ آدمی دماغی طور پہ اس قابل ہے کہ اربوں کے ملک کی حکمرانی کرے، forget about پاکستان۔ کیا یہ عالمی امن کو خطرہ نہیں ہے اس بے وقوف مزاج کا آدمی؟ آپ اس کا لہجہ دیکھیے اور اس کے الفاظ دیکھیے۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ یعنی میں بخدا مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا اس بات پہ، میں اتنا سیریس میں نہیں لے پا رہا کہ مجھے غصہ ہے کہ ہمیں کیا کہہ دیا اس نے۔ ہنسی آ رہی ہے، فلم چل رہی ہے کیا؟ پاکستان کے عوام روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی۔ بھائی جان کیا ہو گیا آپ؟ مطلب اچھی بات ہے اگر کوئی کسی بھی بیک گراؤنڈ سے، ہمیں بڑا احترام ہے کہ کوئی چائے وائے کہیں سے بھی آئے، اچھی بات ہے اگر کوئی اس طرح گرو کرے، بٹ کوئی عقل، کوئی شرم، کوئی حیا، مطلب کوئی خیر ہے کیا؟ ہو کیا گیا ہے؟ یہ عجیب و غریب ساری صورتحال ہے۔ ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اصل جو تکلیف ہے مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیے کہ اصل جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ شاید موصوف کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھے تھے مودی صاحب، لیکن پاکستان نے ایک عجیب کام کیا، بہت غلط کام کیا پاکستان نے۔ وہ کیا؟ پاکستان نے بھارت پہ حملہ کر دیا۔ یہ جو کیا نا ہم نے، یہ میرا خیال ہے تکلیف ہے۔ ذرا دکھائیں اس کا کن الفاظ میں اظہار کیا تھا مودی صاحب نے۔ آتنک پر بھارت کی کارروائی کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ آتنک پر یہ جو کیا نا کہ بھارت میں حملہ کر دیا پاکستان نے، یہ میرا خیال ہے پرابلم ہے کہ یار آپ نے مطلب بھارت میں حملہ کر دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ پرابلم ہوئی ہے میرا خیال ہے۔ اور ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تب پاکستان نے ایک جانب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں، اور مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اہم ہے یہ سارا معاملہ، ایک وفد بنایا ہے جو کہ دنیا میں مارکیٹ کرے کہ ہوا کیا ہے، یہ آدمی کر کیا رہا ہے۔ دوسری طرف ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اس وقت بھی ایک اہم ترین میٹنگ جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی سیاسی قیادت، حکومتی قیادت، پاکستان کے افواج کی قیادت، عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سب موجود ہیں ایران میں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایران کی جو سپریم اتھارٹی ہوتی ہے، جو روحانی پیشوا یعنی کہ جو رہبر معظم جنہیں وہ کہتے ہیں، سید علی خامنہئی سے ملاقات کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے، علی خامنہئی صاحب کا بھی، اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کا پاکستان کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، جناب اسحاق ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ صاحب موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو امت مسلمہ کی رہنمائی کا ستون قرار دیا۔ آیت اللہ علی خامنہئی کی شخصیت مسلم دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان کا۔ مسلم امہ رہنمائی اور سرپرستی کے لیے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی طرف دیکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے ایران کی امریکہ سے ایٹمی مذاکرات میں بصیرت کی بھی تعریف کی اور دیگر کاوشوں کو بھی سراہا، اور اس دوران جو
علی خامنئی صاحب کا جو ٹویٹ آیا وہ بھی اگر ہم دکھا سکیں تو بھی دکھائیے گا، جس میں وہ کہتے ہیں اوور دا پاسٹ ایئرس پاکستان ہیز ہیڈ اے ویری گڈ اینڈ اسٹرانگ پوزیشن آن دا پیلسٹینین ایشو. سو اگین یہ بڑی بات ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو فلسطین کا معاملہ اس میں ایران کی اہمیت بہت زیادہ کلیدی ہے، اور ایران کی جانب سے کسی کے بارے میں کوئی رائے دیے جانے کی کئی حوالوں سے علامتی بڑی اہمیت ہے، اور ظاہر ہمارے لیے ایشو قلبی اعتبار سے بہت زیادہ قریب ہے. ایران کی اعلیٰ ترین قیادت کی جانب سے کہا جانا کہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے بہت سخت، بہت ہی تگڑی پوزیشن رکھی ہے، بہت ہی اچھی پوزیشن رکھی ہے. یہ ایک اچھی یہ ایک اس بیان کی علامتی حیثیت بہت ہے. کہتے ہیں while in recent years there have always been temptations for Islamic countries to have relations with the Zionist regime, Pakistan has never been influenced by these temptations. گویا خلاصہ یہ کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب کئی حوالوں سے للچایا بھی گیا یا اس طرح کا ماحول بھی بنا کہ بڑے بڑے ممالک جب جو ہے وہ اپنا جھکاؤ ظاہر کر رہے تھے کسی اور جانب یا صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کی جانب، پاکستان نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. سو اگین یہ بھی ایک بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی، اور پھر ایران کے سپریم لیڈر جناب سید علی خامنئی صاحب کی جانب سے بھی. ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کو سفارتی اینگل سے سمجھیں، مودی کے مائنڈ سیٹ کو بھی، اور یہ ابھی ایران والا معاملہ کتنا اہم ہے اس لیے ہم نے زحمت دی ہے. آپ ایمبیسڈر رہے ہیں آف پاکستان ان یونائٹڈ اسٹیٹس جناب اعزاز احمد چودھری صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پچھلے دنوں آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر مودی دوبارہ کوئی بے وقوفی کرے. واقعی یہ جو بیانات دے رہا ہے اب، یعنی میں وہی کہہ رہا تھا کہ میں سارے بایسز کو سائڈ پہ بھی رکھ دوں، یہ مطلب یہ وزیر اعظم کے لیول کا بندے کو اتنا چھچورا ہونا ویسے ہی ذہن نہیں دیتا کہ وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی. تو مطلب تو یہ آدمی تو ٹو سی دلیز پاگل ہو گیا ہے. مطلب تو اب یہ کیا عالمی امن کے جو بھی ٹھیکیدار ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے فوگٹ پاکستان کہ بھائی یہ 1.5 ارب کا ملک کیسے بیوقوف آدمی کے ہاتھ میں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی بادامی صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کا انٹرو سنا اور آپ کی طرح ہم بھی سب حیران ہیں کہ یہ اتنے بڑے ملک کی قیادت کیسے ہاتھوں میں چلی گئی. پہلے تو اتنا تکبر اور اتنا غرور ان کی اور ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کی آواز میں آتا تھا، لیکن اس دفعہ جب ہمارا جواب صحیح گیا ہے اور اس کا ایجنڈا اتنا کمزور نکلا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جو ان کے وفود بھی گئے ہیں، ششی تھرور صاحب وہاں پہ گئے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی ان کی. ٹھیک ہے وہ کانگریس کی ملاقاتیں تو ہو جائیں گی، لیکن سب ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے ایویڈنس کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اتنا بڑا قدم لے لیا کہ دنیا کو آپ نے یعنی ایک قسم کا نیوکلیئر جنگ کی طرف دھکیلنے والا حساب کر دیا. تو اس لیے اس دفعہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اور اعزاز صاحب کہنا ٹھیک ہوگا کہ بھارت کے سائز کو، بھارت کی اکانومی کو، بھارت کے انفلوئنس کو امریکہ جس طرح چاہتا ہے کہ بھارت تھانے دار رہے علاقے کا، امریکہ چائنا کو کے خلاف کرنے کے لیے بھارت کو آگے رکھنا چاہتی ہے. سب کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کا مودی کی حمایت میں کچھ نہ کہنا یہی بہت ہے. یعنی اسی چیز کو بھی ان کے خلاف ہی سمجھا جائے، یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ امریکہ نے پہلے تو ان کو وقت دیا نا صاحب. شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، آپ نے جو کرنا کر کے دکھاؤ. اور جب یہ کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ کیسا گھوڑا ہم تیار کر رہے ہیں چین کے خلاف کہ یہ تو پاکستان سے سینگ پھنسا بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے حوالے سے کوئی منفی بات نہیں کی. کانگریس میں بھی تعریف کی، کیونکہ پاکستان کا مقدمہ اس دفعہ بالکل زبردست صحیح صاف ستھرا ہے. جسے کہتے ہیں نا سانچ کو آنچ نہیں ہوتی، وہ والا اس دفعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو ہندوستان کو ایک سخت مشکل میں ڈال دیا ہے. ہندوستان کہتا تھا کہ جی ہم پاکستان سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. وہ کہتے تھے کہ کشمیر کے اوپر کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں ہوگی. وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان ان کے ساتھ اب ہائفنیٹ نہیں ہو سکتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جہاں جہاں وفود بھیج رہے ہیں کشمیر کا بھی مدعا سر ٹیبل پر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خود بہت ہائفنیٹ ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود کر رہے ہیں. اور اعزاز صاحب اس کا لیکن کیا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ آدمی یہ اس طرح کی بیوقوفیاں کر سکتا ہے اور اتنا ڈیسپریٹ ہو رہا ہے اور ناکامیاں آ رہی ہیں روزانہ اس کے سامنے، تو پھر یہ ڈیسپریشن میں کوئی اور بیوقوفی کر سکتا ہے اور ہمیں پھر کوئی اس طرح کے مناظر دیکھنے پڑ سکتے ہیں جو کہ ہم نہیں چاہتے، جنگ ٹائپ کے. جی ابھی فوری تو نہیں،
لیکن آپ نے یشونت سنہا صاحب کو جو بہت بڑے یعنی سیاستدان رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ وزیر خزانہ ان کا آپ نے سن لیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب کا سب الیکشنز کے لیے ہوتا ہے. بہار کا چناؤ آ رہا ہے اکتوبر نومبر میں. جی ہاں یہ چناؤ کے پیچھے پہلے پلوامہ کے وقت بھی یہی ہوا تھا اور انہوں نے لینڈ سلائڈ جیتی تھی, لیکن اس دفعہ چناؤ میں بھی پٹائی ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مار کھائی ہے انہوں نے. اب اگر یہ دوبارہ کچھ کرتے ہیں تو یقیناً پھر کسی نہ کسی قسم کا اب ان کے اوپر اور زیادہ ہوگا کیونکہ ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا کے سامنے. صحیح ہے. اب تو یہ ساروں کو جواب کیسے پہلے دیں گے, کیسے کریں گے اتنا بڑا ایکشن, اب ان کے لیے بہت مشکل. ٹورڈز اینڈ اس میں بتائیے گا, پاکستان کے وزیر اعظم نکلے ہوئے ہیں, آرمی چیف ساتھ ہیں, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران کی قیادت کے ساتھ بیٹھے ہیں. جس طرح میں نے کہا شہباز شریف صاحب کے اتنے اسٹرانگ ورڈز علی خامنہئی صاحب کے لیے کہ ان کی شخصیت مسلم دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہے, امت مسلمہ کی رہنمائی کے ستون ہے, پھر ان کا بھی ریسیپروکیٹ کرنا اور گویا اسرائیل ورسز پیلسٹین ایشو میں پاکستان کی پوزیشن کو اچھا, تگڑا اور ہمیشہ غیر متزلزل قرار دینا, یہ ان دونوں بیانات کی آپٹکس کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور آف کورس کیپنگ ان مائنڈ کہ ایران ہمارا ایک پڑوسی ملک بھی ہے. جی یہ صرف آپٹکس نہیں صاحب, یہ حقیقت بھی ہے. پاکستان نے یقیناً حق کا ساتھ دیا ہے اور ہماری پوزیشن ہمیشہ مضبوط رہی ہیں. اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں, ان ملکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہندوستان کے ساتھ ایک ملک نہیں کھڑا ہوا, ہمارے ساتھ یہ سارے ملک کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے جانا چاہیے تھا. اور ہمارے جو وفود بھی جا رہے ہیں, جا کے ہمارا بڑا پاورفل ایجنڈا اس وقت پیش کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ کریں گے. صرف مجھے پتا چلا ہے کہ شاید اکٹھے سارے کے سارے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو نام سلیکٹ کیے بڑے قابل لوگ ہیں, ان سب کو علیحدہ علیحدہ بھیجے, مختلف ملکوں میں بھیجے, کیونکہ یہ سب کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا ایجنڈا بتا سکتے ہیں. اس دفعہ تو ہمیں موقع آیا ہے کہ بھئی ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دنیا کو دکھائیں, اور انشاءاللہ میرے خیال میں دکھائیں گے. ہمیں بالکل, اور یہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے بادامی صاحب کہ جی ہم اتنا زیادہ سیلیبریٹ کیوں کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہ کریں, ایک تو کامیابی ملی ہے, دوسرا ہندوستان میں جو جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ وہ جیتے ہیں وہ بھی تو پتہ چلے نا ان کو, ان کے عوام کو بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ کیسے, یہ وہاں تو کامیابی ہو رہی ہے. تو اب کرٹیسزم ادھر ایکچولی بڑھتا جا رہا ہے اپنی حکومت کا, آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کمپلیٹلی ایگری. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وار مونگرنگ شروع کر دیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم گالم گلوچ شروع کر دیں, لیکن اس بات کی, اس معاملے کی تکرار بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھی ناقص رائے میں, اس لیے کہ سامنے والی پارٹی تو اتنی جھوٹی ہے کہ وہ تو کراچی فتح کرا دیتی ہے, لاہور پورٹ پہ قبضہ کرا دیتی ہے. سامنے والا آدمی اتنا پاگل ہے کہ آپ اس کی باتیں دیکھیں, ہمارا رویہ دیکھیں کہ ہمارے افواج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر اس وقت جو سیلیبریشن ہے یہ وکٹری کا سیلیبریشن نہیں ہے, پیس کا سیلیبریشن ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں, وہاں وزیر اعظم کہہ رہا ہے تم روٹی کھا لو ورنہ گولی بھی تیار ہے. تو اگر اتنا پاگل آدمی ہے, اور ہم نے ماضی میں کیا ہے کہ ہمارا کیس تگڑا بھی اگر ہوتا تھا تو ہم جو ہے وہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ ہار جاتے تھے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اچھا سارا معاملہ ہے, اس کا پرچار کرنا چاہیے. یہ بہت, یہ صرف میڈیا آپٹکس یا کیمرے یا ٹکرز یا ٹاک شوز کے لیے نہیں ہے, ان کے دور اثرات ہیں ان تمام چیزوں کے, اور یہ کرنا چاہیے. اور ایران کے حوالے سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھیں, آپ یہ بھی دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران کے حوالے سے ان کا تازہ ترین اسٹیٹمنٹ کیا ہے, وہ بھی بہت دلچسپی کا حامل ہے, جس سے ہمیں ذرا عالمی منظرنامے کو سمجھنے میں تھوڑی سی شاید مدد مل سکے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی حالیہ بیان ایران سے متعلق, اس میں وہ قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ رہے لیکن ایک امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں. Had some very, very good talks with Iran and see what happens, but I think we could have some good news on the Iran front, and I don't know if I'll be telling you anything good or bad over the next 2 days, but I have a feeling I might be telling you something good. We've had some real progress, serious progress. Iran talks have been going very well. تو ایک طرف یہ منظرنامہ بھی ہے کہ دنیا کے منظرنامے پر بھی یہ سارے معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں امریکہ ایران کے تناظر میں, یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی ہزیمت کا باعث ہیں اس انڈیا کے لیے جو کہ یقین رکھتا تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا اور دنیا میں اس کے حق میں آواز ہونا بلند ہونا شروع ہو جائے گی. اور کیا معاملہ ہوا وہ آپ نے سامنے دیکھا. آپ نے دیکھا جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس وقت امریکی صدر نے کھڑے رہ کر کہا تھا, انڈیا میں کھڑے رہ کر کہا تھا کہ پاکستان کو اپنی حدود کے اندر جو دہشت گردوں کے سیف ہیونز ہیں ان پہ قابو پانا ہوگا. ایک کہاں وہ معاملہ
اور کہاں یہ معاملہ. انڈیا اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گرد ہے, آج بھی کہہ رہا ہے. امریکہ کا رد عمل اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے, یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا پاکستان کی ہم سیاست کی جانب آتے ہیں, جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج بانی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے, ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے گویا یہ واضح طور پہ اندیا دیا ہے کہ جیسے کوئی ایک اور تحریک چلنے لگی ہے. انہوں نے کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے, پہلے آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کیا کہا. انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ سارے پارٹی تیاری کر لے, میں انشاءاللہ میس موومنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگا پورے پاکستان میں. اس متعلق اور بہت ساری اور باتیں ہیں. جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سیکریٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ہمارے ہردل عزیز, بہت عرصے بعد ان سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا رحم. جی دعائیں آپ کی سر. بہت بہت شکریہ, وقت دینے کا بہت شکریہ. سر پہلے تو ذرا اس پہ پلیز ایک کوئک کامنٹ دے دیجئے. ابھی پھر تھوڑی دیر پہلے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, مودی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کوئی 5-6 گھنٹے پہلے, وہ عجیب پاگل پن کی بات کی تھی. پاکستان کے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھا لو ورنہ میری گولی تو تیاری. ابھی عجیب پاگل, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے منصب جیسے آدمی کو اتنی چھچوری باتیں ویسی زیب ہی نہیں دیتی. لیکن یہ اللہ نہ کرے اگر یہ اپنی اس سے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کوئی بھی اور بیوقوفی کرتا ہے تو یہ کلیئر ہے ہم کہ جس طریقے سے اس سے پہلے جب معاملہ ہوا تب جس طرح سب نے ساتھ مل کر سب کچھ بھلا کے ایک موقف اختیار کیا, معاملہ ویسا ہی رہے گا تمام تر پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو بھلا کر. شیخ وقاص صاحب. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, میں ہمارے پنجابی میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, وہ پہلے میں اس کے بارے میں استعمال کروں گا, باقی میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ مودی جو ہے نا, یہ اب سارے پنجابی اس کہتے ہیں کوئی چبل آدمی ہے, سمجھتے ہیں نا آپ نے کہا بات کی ہے, کوئی چبل آدمی. تو وہ جب آدمی چبل ہو تو پھر اس سے آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ وہاں کا وزیر اعظم ہے اور کیا بات اس کے شان ہے اور کیا نہیں ہے. اور میں نے یہ سنا کہیں پڑھا میں نے کہ چبل یہ جو لفظ ہے یہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, کہ یہ بتایا نہیں جا سکتا, یہ صرف دکھایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے, بس وہ دیکھ لو جناب مودی ہے وہ چبل دی ڈیفینیشن تے پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو انڈین میڈیا اس کے ساتھ کر رہا ہے اور جو انڈیا کی عوام اس کے ساتھ کر رہی ہے, جو تاریخی شکست پاکستان نے قوم نے ہندوستان کو دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد خان صاحب واز رائٹلی, مطلب خان صاحب نے بڑا رائٹلی سیٹ کہ یہ نفرت کرتا ہے پاکستان سے اور یہ دوبارہ کسی قسم کا ایڈونچر ٹرائی کر سکتا ہے, اس لیے ہمیں حقیقی یکجہتی کی طرف جانا ہے. اور حقیقی یکجہتی ہم تبھی اٹین کر سکتے ہیں جب ملک کے اندر ہم فسائیت کو, وکٹمائزیشن کو بند کر دیں. جو حالات چل رہے ہیں, آپ دیکھیں شاہ محمود صاحب کو اسٹریچر کے اوپر اس کے ساتھ جج کے پاس لے جایا گیا, انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ میں نے بلایا نہیں تھا, یاسمین راشد اندر پڑی ہیں. خان صاحب سے ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیتے, ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دیتے, ان کو ناحق اس میں کر رہے ہیں. ان کے کیس کو فکس کروانے کے لیے ہمیں صبح ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کرنا پڑ رہا ہے. تو حقیقی جو یکجہتی ہے جب تک آپ وہ اٹین نہیں کر سکیں گے, اس قسم کا گھٹیا بزدل اور روایتی دشمن جو ہے یہ ہمیں آنکھیں دکھاتا رہے گا. اور یہ ضروری ہے کہ یونٹی اور یگانگت کی بات ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ وکٹمائزیشن اور فسائیت بند ہونی چاہیے. جن بچوں کو انتشاری اور دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا رہا, ان نوجوانوں نے, تحریک انصاف کے بچوں نے, وہ 3 دن جنگ کی حالت میں نہ وہ سوئے, وہ تینوں رات دن جاگتے رہے, اور کیسے انہوں نے نیریٹو کا مقابلہ کیا ہندوستان کو ناکوں, مطلب وہ چنے انہوں نے چنوا دیے. اور ہماری فضائیہ نے, اور شیخ صاحب اس کے بعد ایک نیریٹو پاکستان میں یہ بنا, ہیڈ لائنز لگ گئی, انصار عباسی صاحب کی خبر لگ گئی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب معاملات بڑے طے ہونے لگے ہیں, اور خان صاحب کو ایک بریفنگ بھی دی گئی تھی جنگ سے پہلے, پھر معاملات طے ہو رہے ہیں. جو اسپتالوں میں بھی گئے شیخ یہ قریشی صاحب اور یاسمین صاحب, اس کو بھی لوگوں نے یہ ٹلٹ دیا کہ جناب یہ پہلا مرحلہ ہے ریلیف کا, کہ سب اسپتالوں میں جا رہے ہیں, یہاں سے وہ سارا کیا تھا یہ سارا؟ بالکل سر, وہ بالکل غلط وہ سی, مطلب وہ تو ایک روٹین کے اندر. آپ یہ دیکھیں نا, ہسپتال میں وہ چلے گئے, ہسپتال سے ان کو اسٹریچر پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے اٹھا کے لے آئے, اور جج کہہ رہے ہیں میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں, آپ کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا جی مطلب, اور پھر دونوں عدالتوں میں دونوں ججز نے کہا کہ وائی آر یو ہیئر, جی پولیس زبردستی لے کے آئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حالات ایسے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحبہ کی بیماری کے اندر حالت کیا ہے, ان کے حالات دیکھ لیں. سیکنڈلی عمران خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آیا, میری کسی نے مجھے کوئی بریفنگ نہیں دی, اور یہ خبریں غلط تھیں اور غلط پھیلائی گئی ہیں, ایک ماحول بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ جو مودی کی یار
جو جندال کے دوست جو ہیں یہ اس قسم کا ڈرامہ کرتے رہتے ہیں. اچھا اچھا. اور آپ نے اس کی بات کی تو شیخ صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا, چونکہ ظاہر ہے آپ اسپوکس پرسن ہیں اور پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں اور خیبر پختونخوا کے سی ایم کے بہت ظاہر مطلب کلوز ہیں, سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں. تو جو 2 تقاریب ہوئی اس دوران, میں ان کے معاملات نہیں دیکھتا ہوں بدامی صاحب, اس بات میں پھنسا دی, بلکہ میں نے کیا کہ آپ کو مشکل میں نہ ڈال دوں میں. جی کہیے گا. سوری آپ سوال مکمل کریں. نہیں آپ پارٹی کے سیکریٹری انفارمیشن ہے صرف. ہاں دیکھو نا تسی میں نے نفے رولے اتنا پاؤں. نہیں آپ میرے دوست ہیں, میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈال. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے لیکن کہ یہ ابھی حالیہ جو 2 اجتماعات ہوئے جو فیلڈ مارشل کے اعزاز کے حوالے سے, ایک وہ تقریب ہوئی جس میں وہ دیا گیا بیچ اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور ایک ان کی طرف سے جو سیاسی قیادت کو بلایا گیا تھا, تو دونوں میں ہمیں سی ایم صاحب نظر نہیں آئے. ہی چوز ناٹ ٹو گو اور ہی واز نیور انوائٹڈ. دیکھیں سر, میری تو رابطہ ہوا بیرسٹر گوہر سے اور سلمان اکبر راجہ صاحب سے اور پارٹی کے باقی دوستوں سے سینٹرل کے اندر جو میرے ساتھ ہیں. نو بڈی واز انوائٹڈ, نو بڈی, کسی کو کوئی ایسا انوائٹ نہیں ملا. باقی سی ایم صاحب کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ آپ کو جواب دے سکیں گے یا وہ خود بتا دیں گے. ہماری پارٹی میں سے جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے, کسی قائد کو یا ذمہ دار کو, قائد تو نہیں کہنا چاہیے, قائد تو ہمارا ایک ہی ہے عمران خان, کسی ذمہ دار کو کوئی انوائٹ نہیں ملا تھا. اچھا, لیکن سی ایم صاحب انوائٹڈ تھے یا نہیں تھے اس بارے میں آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ نہیں سر, ہوندا تو میں تھوڑے تو لکانا سی, میں تو انداز چھڑدا. صحیح, ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, آج کی یہ سماعت دیکھ کے آپ کی اگر کوئی امید تھی بھی, آئی ڈونٹ نو اف دیر واز اینی ہوپ, مخصوص نشستوں کے حوالے سے, تو وہ اب معدوم ہو رہی ہے, کیا آپ کو ملیں گی یا امید تھی نہیں؟ لیکن سر بات یہ ہے, میں آپ کو بڑا واضح, آپ بھائی آپ کے ساتھ بڑا, اور یہ قوم بھی سن رہی ہوگی, میں بتا دیتا ہوں کہ بالکل امیدیں اسی طرح کی رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معدوم ہو گئی ہیں, پھر جو آج گفتگو سامنے آئی ہے. بٹ پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈڈ, اٹ واز ڈسکسڈ کہ وی ول فائٹ ٹو دا لاسٹ بال. ایسے نہیں ہوگا, میدان چھوڑ کے. لوگوں کی رائے تھی کہ چھٹو فیصلے طرح نے اپنی مرضی دے کر لیں, اپنی مرضی دا کر لیں, تو پھر کی ہے, چھٹو رائے کر دو, ہمیں تماشا بنے گا, لوگ ہیں. بٹ پارٹی پولیٹیکل کمیٹی نے اور ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا ورکر کی انپوٹ کے ساتھ کہ ہم آخری بال تک لڑیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے. جو گفتگو ہو رہی ہے دنیا سن رہی ہے نا سر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے 26ویں ترمیم کے شاخسانے ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد چیزیں بالکل سست روی کا اور ایک عجیب و غریب سمت میں جا رہی ہیں. ہم تو 26ویں ترمیم کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ججوں کا ساتھ دیا, ججوں کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے. تو بالکل وی آر فائٹنگ دس کیس. We must fight till the end. Even though you are not very hopeful, yet you will fight the case. آپ کو پتہ ہی ہے, پھر میں ایسے کیا آپ کو کہوں جی. اچھا, اب کیا یہ پھر سے ایک اور 26 نومبر ٹائپ احتجاج کی تیاری ہے, اسلام آباد آنے کی تیاری ہونے لگی پھر سے کیا؟ نہیں جی, اسلام آباد آنے کی تیاری نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اوبیسلی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ وہاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں کوئی اپنے بچوں کو جو ہے ان کو سنائپر سے یا یہ جو گولیاں انہوں نے برسائی تھی سرکار نے, اس سے مروانے کے لیے نہیں بھیجوں گا, مگر ملک کی ایک جو ہے وہ چلے گا, احتجاج ہوگا, ایک موومنٹ چلے گی. میں اس کے لیے کسی وقت بھی ڈیٹ دے سکتا ہوں. اس حوالے سے وسیم بھائی, ہم آلریڈی اپنے جو لوگ ہیں ان کو 1-2 ہفتے پہلے خان صاحب نے کوئی وہ دیا تھا, ہم ان کو بتا چکے ہیں. جنید اکبر صاحب کو ہفتہ ڈیٹ پہلے بھی خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا تھا, پنجاب والوں کو بھی اس میٹنگ میں پھر بعد میں انوائٹ ہوا اور باقی صوبے بھی. وہ ہوپ فلی ان کا لائحہ عمل تیار ہے اور خان جس وقت کال دے گا دے شوڈ بی آن دی ٹوس. یعنی یہ ملک گیر مختلف شہروں میں مظاہرے ہوں گے, اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا, اس طرح کے کچھ خدوخال ہوں گے اسی طرح. ابھی تک تو اسی طرح کے خان نے کہا ہے, مگر بعد میں دیکھو جی جیسے کوئی شاید چل دی ہے تو پھر وہ چل کے شاید کسی پاس بھی جا سکتی ہے. ابھی تک تو جو خان کو حکم ہے وہ ایسی ہے. اور سر یہ آپ تو خود اس بات کا پرچار کرتے ہو, ٹھیک کہتے ہیں کہ جی احتجاج کا تو حق ہونا چاہیے, اور یہ کیا ہے, کوئی ریڈ زون, کوئی یہ ہے کیا, وہ ہے کیا, کیوں نہیں جانے دیتے. تو پھر یہ پیپلز پارٹی والوں کو بڑے شیلنگ ویلنگ یہ بڑی مار پڑی آج. پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ دیکھیں, پیپلز پارٹی والوں نے, میں بالکل یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو بیان دیا بالکل غلط ہے. شہری رحمان نے بھی ویسا ہی بیان دے دیا, یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. میں آپ کو فوٹیجز بھیج دیتا ہوں جو مجھ سے بھی تھوڑی دیر پہلے شیئر ہوئی ہیں. آپ حکومت ہماری ہے وہاں پہ, آپ کو ہم نے وہاں پہ, آپ تو ہمارے لوگوں کو اجازت نہیں دیتے, آپ کو ہم نے یہاں پہ اجازت بھی دی کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر اپنی کرنا چاہتا ہے اس میں آپ ہمارے ہی احتجاجی کیمپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں, ہمارے احتجاجی کیمپ کے اوپر آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. مطلب ہے آپ کو یہ کوئی انسانیت ہے جو آپ نے وہاں پہ کیا ہے.
آپ ایک احتجاجی کیمپ ہے جو پرامن ہے, obviously ہماری گورنمنٹ ہے, انہوں نے وہاں جو احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہڑا ہوتے کسی نے ڈانگ چھوٹا کرنا سی, تو وہ فوٹیجز بھی ہیں, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یعنی ریڈ زون آنے کی اجازت دی تھی آپ لوگوں نے, جو انہوں نے آپ کا احتجاجی کیمپ جلایا اس لیے کاروائی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, جب آپ کسی کو بھی, ہمارا کیا, اگر کسی کا بھی ہوتا, اگر آپ اس کے کیمپ میں مار کٹائی شروع کر دیتے, اگر آپ ان کی وہ چیزیں توڑنا شروع کر دیتے, تو کیا پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر؟ روکنا تو ان کا حق بنتا ہے, مگر جو میرے پاس فوٹیجز آ رہی ہیں اس سے روکنے والی بھی کوئی نہیں چاہیے, وہ بھی علی پچ پڑتی ہونی چاہیے. یعنی اگر پیپلز پارٹی پرامن مظاہرہ کرے, چاہے ریڈ زون میں بھی کرے, تو اجازت دے گی کے پی کے گورنمنٹ؟ سر کے پی کے گورنمنٹ کو کیا, دیکھیں وہ جو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ انہوں نے اسی طرح کا تماشا بنوایا تھا کہ گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے تمام ناظمین کو ایک میٹنگ کی اور پھر انہوں نے وہاں پہ احتجاج کرایا. احتجاج کرنے کے بعد جب تک وہ ٹھیک رہے تب تک کام ٹھیک تھا, جس وقت کام خاص اس سے آگے بڑھا تو پھر پولیس کو اس وقت روکنا پڑا. مگر احتجاج کی تو کوئی رکاوٹ نہیں. احتجاج تو دیکھیں نا, ٹو سٹارٹ ود وہ بندے ہی تھوڑے کول کوئی نہیں سی, کے پی اے تھوڑے کول کی ہے, سیٹاں تھوڑے کول کتنی ہیں, پشاور تھوڑے کول کتنی سیٹاں, پلے ہی کچھ نہیں ہے تم لوگوں کے. اور یہ صرف شرارت ہے, یہ شرارت سے کوئی تماشا شروع کرنا چاہتے ہیں. بٹ آئی ایم شور کے جو کے پی کی تنظیم ہے اس کے اوپر کو اپنا موقف ابھی دیں گے, اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. جی آخری بات سر, آپ کے مخالفین کہتے ہیں, میرے بیانات دیکھیں کہ جناب دیکھیے وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ اگر چوری نہیں کی ہے تو رسیدہ کڈو, اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر گھبراتے کیوں ہیں, پھر تو آپ کو خود اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہیے کہ ہاں جناب جو کرنا ہے کر لیں, ہم نے چوری کی نہیں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ چور ہیں. تو وہ کہتے ہیں جناب پھر پولیگراف ٹیسٹ سے پھر کیوں جناب انکاری ہے؟ جان دیو وسیم بھائی, تسی چنگے شریف آدمی کی گل کر رہے ہو. دیکھیں ایک کیس میں 2 سال تک آپ کیس چلاتے رہتے ہیں, آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس موجود نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نہیں لے کے آ رہے جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اس کے بعد 2 سال میں جب آپ کو ککھ نہیں ملتا, آپ کہتے ہیں پولیگرافک ٹیسٹ کراؤ, پولیگرافک ٹیسٹ کراؤ. شہباز شریف دا پولیگرافک ٹیسٹ کراؤ, مریم نواز صاحبہ دا فارم 47 45 دے ہوتے. آپ ہیوملیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ نہ ملے تو پھر آخری یہ کہ ٹیکنیکل اس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں, ٹریپ کرنا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. اس کو ہم نے پہلے ہم نے وکلا کو کہا تو ہے, میں نے تو ہم نے کیا کسی چیلنج کر چھٹے اور پوچھنا پہ چیلنج کیتا یا نہیں کیتا انہوں نے. نہیں تو اچھا نہیں ہے کہ جب وہ فیور میں آئے گا آپ کی تو پھر یہ اور یہ سارے سر یہ اس قسم کے ٹریپس ہوتے ہیں سر, وہ آپ نہیں سمجھتے. آپ کتنی زیادہ پریسیڈنٹس موجود ہیں, کامن لا اس کے اوپر ہے, امریکن اور برٹش اس کے اندر کی, اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہوتی ہے پولیگرافک ٹیسٹ کی. بڑے کاریگر نے, پھر وہ تو کئی ایسی موجود ہیں, وہ کیا اس کا ایڈمیسیبل بھی نہیں ہے اس طریقے سے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. اوکے, تھینک یو سر, بہت شکریہ. شیخ وقف پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے بات کریں. ایک چھوٹا سا بس کوئک بریک لے کے واپس آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حکومت کے اہم وزیر, وفاقی وزیر جناب مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. چھوٹی بریک. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. مصدق ملک صاحب آف کورس فیڈرل منسٹر ہیں فار کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن, ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومت وقت کے اہم نمائندے ہیں, ان سے ذرا کچھ معاملات سمجھنے کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ بتائیں؟ سر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. پہلے تو مصدق صاحب اس پر آپ اپنا اندازہ تجزیہ بتائیے نا. آپ کا بڑا زبردست آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, آپ نے بہت باہر کے لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے, یہ حالات کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں. یہ پھراد مودی صاحب کا ایک بیان آیا, عجیب و غریب سا بیان, پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھی معاملہ جس ایکسٹریم تک پہنچنا تھا پاکستان انڈیا کا, وہ پہنچ چکا ہے, یا یہ اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ اس کے میں پوری کی پوری صلاحیت ہے حالات کو ایک بار پھر خراب کرنے کی اور معاملہ پھر سے بگڑ سکتے ہیں؟ اب معلومات یا تجزیے کی بنیاد پر آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میرا خیال ہے خفقی مٹا رہے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انہوں نے پچھلے اتنے سالوں میں ایک جادو ٹونے کا نقشہ کھینچا ہوا تھا جس کو اسموک اینڈ مرر کہتے ہیں. ایک متھ بنا رکھی تھی کہ کنونشنل وار فیئر میں تو ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, ہم پاکستان کو وہ کر دیں گے. ہاں, اب 2 مرتبہ کنونشنل وار فیئر میں مار پڑی اور وہ متھ جو ہے وہ ٹوٹ گئی. پھر پچھلی مرتبہ جب ہم نے 2 جہاز گرائے تو انہوں نے کہا کہ خود کہا پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہ ہمارے پاس اگر کہیں رافال ہوتے تو ہم اپنے ہی ملک کی سرحد میں سے ان کے پر خچے اڑا دیتے. رافیل کی کمی محسوس کی گئی, یہ انہوں نے کہا تھا, یہ بھی کہا تھا. جی مگر وہ پرندوں کی طرح رافیل جو تھے وہ نیچے گر رہے تھے جیسے برڈز گرتے ہیں. تو وہ دوسری متھ بھی ختم ہو گئی ایئر سپیریورٹی کی.
پھر انہوں نے کوئی تیسرا ایک جال بنا ہوا تھا, کوئی S-400 یا نہ جانے کیا نمبر بتایا ہوا تھا, S کیا 100 ہے, کہ وہ پاکستان سے کوئی پتھر بھی داخل نہیں ہو سکتا, ہم گرا دیں گے. ارے بھائی کیا پتھر, وہ جو آپ کی S-400 تھی اس کی اپنی بیٹریز جو ہیں وہ پاکستانیوں نے تباہ کر دیں. پھر آپ نے ایک متھ بنا رکھی تھی کہ ٹیکنالوجی تو پوری دنیا کی بھارت کرتا ہے, جتنے سافٹ ویئر انجینئر ہیں, امریکہ کیا, یورپ کیا, بھارت کیا, وہ سب کے سب جو ہیں وہ نوبیل لاریٹ مٹیریل سب کے سب جو ہیں وہ بھارت میں. تو اب ان کے سیٹلائٹ بھی جیم ہو گئے, ان کے ریڈار بھی جیم ہو گئے, ان کے جہازوں کے ریڈار بھی جیم ہو گئے, ان کی بجلی بھی بند ہو گئی. تو وہ جو ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی کا ایک انہوں نے وہ بھوت بنایا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ گلا کرتے ہیں یعنی جنگ میں ہار بھی گئے, پوری دنیا میں ڈپلومیٹک محاذ پہ خفگی بھی ہوئی, اور اس کے لیے میں وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, اور جنگ جیتنے پہ میں اپنی تمام افواج اور بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. مگر یہ تمام ہونے کے بعد اگر اب وہ آج تھوڑا خفگی مٹانے کے لیے گرج رہے ہیں, برس رہے ہیں, تو کیا اس میں اعتراض کرنے والی بات ہے؟ لیکن یہ معاملہ بس یعنی بیانات تک ہی رہے گا, اب یہ ایسی کوئی شرارت نہیں کریں گے دوبارہ آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے, ہو سکتا ہے کریں, اور اگر کریں گے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کوئی اب یہ تھیوریٹیکل بات تو نہیں رہ گئی. اب تو ہاں, اب کوئی نہیں کہتا کہ لفاظی کی بات ہے. جی ہم نے بتایا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن آپ کریں گے تو یہ ہوگا, تو پھر وہ ہو جائے گا ویسا ہی. جی دیکھیے, 2 جہاز گرائے, وہ ایک اچھے, وہ کیا پائلٹ کا میں نام بھول گیا, ابھی نندن تھا یا کیا نام تھا بھلا سا, اسے چائے پلائی, اسے بارڈر تک چھوڑ کر آئے. اب اس مرتبہ 5 جہاز گرائے, پھر ایک جہاز گرایا, پھر ان کے وہ ڈرونز گرائے, ان کی ساری متس کو بسٹ کر دیا. تو اگلی مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ خود ہی ان کے, میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے. تو بھائی ٹریلر میں تو جو فلم آنے والی ہوتی وہی چلتا ہے نا. صحیح بات. اس ٹریلر کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا کہ آنے والی فلم میں کیا چلے گا. تو اگر دوبارہ ایسا دیکھیں میں سیریس بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم نے یہ بات ڈائیلاگ سے شروع کی. صحیح ہے. انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ پہلگام کے پیچھے آپ ہیں. ہم نے کہا اچھا چلا بھائی آپ لائیے ثبوت, ہم آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کو ثبوت نہیں بتائیں گے. ہم نے کہا چلیں ایسے کیجئے کہ یونائٹڈ نیشنز کے کسی ادارے کو ثبوت فراہم کر دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم یونائٹڈ نیشن کو بھی نہیں مانتے. تو ہم نے کہا اچھا چلیے ایسا کیجئے, اپنی پسند کے 2-4 ممالک بتا دیجئے جن پہ آپ کو بھی اعتماد ہو, ہمیں بھی تھوڑا اعتماد ہو, انہیں دے دیتے ہیں تمام ایویڈنس. انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی کو ایویڈنس نہیں دیں گے. تو ہم نے کہا اچھا اگر آپ کسی کو ایویڈنس نہیں دیں گے تو جن جگہوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم بین الاقوامی جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں اور اپنے لوکل صحافیوں کو ادھر لے جاتے ہیں, انہیں دکھا دیتے ہیں. ایک دن میں تو کیمپ نہیں ختم ہوتا, چند گھنٹوں میں, اور پورا سکیجول بھی دے دیا. پھر بھی انہوں نے کہا ہم جنگ ہی کریں گے. بات یہ ہے, ہم نے کہا ہم بات کریں گے, آپ نے کہا ہم جنگ کریں گے. آپ نے جنگ مسلط کی, آپ جنگ ہارے. اتنی بربادی کرنے کے بعد پھر آخر میں کہا کہ اب ہم بات کریں گے. تو بھائی پہلے ہی ہماری بات مان لیتے. تو سر بالکل اچھا, لیکن یو سمڈ اٹ اپ ویری ویل, ویری نائسلی. لیکن اگر اس پہ بات میں آخری سوال ہے کہ اب اس کا کیا کیجئے کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے وہ تو ایز وی اسپیک, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی روکنے کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اس کو ہم جنگ کا اعلان تصور کریں گے, اس کو تو وائلیٹ کر رہے ہیں نا وہ آلریڈی ایز وی اسپیک. اب اس کا کیا کیجئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پہلی بات تو آپ کو معلوم ہے, یہ میں آپ کے پروگرام دیکھ کے ہی جانکاری پیدا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس میں سسپینڈ یونیلیٹرلی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یعنی کوئی پاسبلٹی نہیں. اب جس چیز کی پاسبلٹی ہی نہ ہو اس پہ میں کیا تبصرہ کروں؟ ہم تو اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس ٹریٹی میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے ریکگنائز کرنے کی. اب گھڑی بھر کو مان لیجئے کہ انہوں نے معطل کر دیا, اگرچہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ معطل تو انہوں نے 2 سال سے کیا ہوا تھا. جب لیگلی کچھ نہیں بن پائی تو پہلگام کر دیا. یعنی کمال ہے کہ پہلے اگر پہلگام کے نتیجے میں آپ نے ٹریٹی کو معطل کرنا تھا تو پہلے کیوں معطل کیا ہوا تھا؟ پہلے جب آپ نے تمام وائلیشنز, اس کی سٹیپولیشنز کو وائلیٹ کیا, اور ہم بارہا آپ کو انگیج کرتے رہے, آپ بھی ہمیں انگیج کرتے رہے, لیکن جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ ٹریٹی ری نیگوشیٹ ہونے کی لیگل پروویژنز بہت کم ہے تو آپ نے پہلگام
کہہ دیا پہلگام ہو گیا اب ٹریٹی ختم. لیکن میں بات کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو دنیا کو کرنا ہوگا پہلی بات کہ ٹریٹی کیا ہے, اور اگر اس ٹریٹی کی کوئی اہمیت نہیں تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ہونے والی کسی بھی ٹریٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یعنی کوئی بھی شخص جنگ بندی کیا, جنگی معاہدے کیا, امن کے معاہدے کیا, پانی کے معاہدے کیا, یہ انوائرمنٹ کے معاہدے کیا, اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی معاہدے کی جو حیثیت ہے وہ اس کاغذ سے زیادہ نہیں, جب مرضی ردی میں پھینک دیں, ختم ہوئی بات. مسدد سے آپ کی بات کو آگے کہ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ کیس. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بڑی تگڑی بات ہے نا, اور یہ بھی کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ لو ریورائن کنٹری کا پانی بند کرتا ہے اپ ریورائن والا, تو پھر یہ کام تو پھر چائنا کے لیے بھی یہ کام ناجائز نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ کرنا. تو وی ہیو اے اسٹرانگ کیس ٹو پلے, لیکن اب ہمیں اس کو اچھا مارکیٹ کرنا ہے اس کیس کو, جو کہ ہم شاید ماضی میں بہت اچھا نہیں کر سکے ہیں مختلف مواقع پہ. یو اگری؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس مرتبہ وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم نے پاکستان کو بھرپور مارکیٹ کیا. اور ویسے تو اگر حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو ویسے ہی بھیج رہے ہیں, اصل میں اگر مارکیٹ کرنا ہے تو آپ کو بھیجنا چاہیے تھا. یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہے, یا کم از کم آپ کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے تھا. آپ سے بہتر کون مارکیٹنگ کرتا ہے؟ میں اس معاملے میں سب کے ساتھ ہوں, لیکن بہرحال تفریق کے نہیں یہ میں جانتا ہوں. لیکن دیکھیے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے, جو ہمارا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کیا ہے. کیا پانی اوریجن ہے؟ کیونکہ اگر اوریجن ہے تو جیسے آپ نے کہا پھر چائنا بھی آپ کا جو 1/3 پانی بھارت میں آتا ہے اسے بند کر سکتا ہے, اور ان کے ساتھ تو آپ کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ کریٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ کا پانی بند کر دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پانی جو ہے وہ کوئی دریا ہے اور انوائرمنٹ ہے جو اس کے ارد گرد رہتی ہے. یعنی ایسے تو نہیں کہ ہوائیں جو پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان آتی ہیں وہ رک جائیں گی, یہ تو ہو نہیں سکتا. پانی جو بہتا ہے وہ بہنا رک جائے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو کیا آپ اس پانی کو صرف دریا سمجھتے ہیں اور اس کے ارد گرد کی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ سمجھتے ہیں جسے اب آپ برباد کرنے لگے ہیں, یا ہم جس چیز کو پانی کے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں. آپ جب بھی انڈس بیسن کا ذکر یا انڈس ریور کا ذکر نہیں کرتے, آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ذکر کرتے ہیں. تو اب آپ کیا سویلائزیشن پہ یعنی پوری تہذیب پہ حملہ کرنے لگے ہیں؟ تو سوچنا یہ ہے کہ جو بھارت کر رہا ہے وہ ہے کیا. کیا وہ انوائرمنٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے, کیا وہ پانی کو صرف اوریجن سمجھتا ہے, کیا وہ پانی کو تہذیب سمجھتا ہے اور تہذیب پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, ثقافت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تاریخ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, مستقبل پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کے 50% لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, کیا ان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, ان کو بے روزگار کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی 25% GDP جو ہے وہ اس معیشت کا تعلق جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہے, کیا وہ پاکستان کی معیشت تباہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی تمام فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ایگریکلچر سے تعلق رکھتی ہے, تو کیا وہ پاکستان میں قحط لانا چاہتا ہے. بہت وسعت ہے اور اس کو ملک کسی کی اور ٹھیک ہے. اور مسلسل بالکل ٹورڈز دی اینڈ ایک آخری سوال پاکستان کی داخلی سیاست سے متعلق کہ وہ کہتے ہیں جی اڈیالہ سے آواز آئی آج پھر کہ ہم ایک اور فیصلہ کن تحریک کا, کبھی کوئی کہتا ہے کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جناب وہ تحریک فیصلہ کن شروع کریں گے. ابھی شیخ وقاص صاحب نے کہا ملک گیر تحریک ہوگی. ایک اور کوئی چیلنجنگ سچویشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے, اب آپ ریلیکس ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کریں. ایک کوئک بھائی بات یہ ہے, میں نے تو بادامی صاحب یہ بھی سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. سنا آج کوئی جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے, یا یہ جو پہاڑ ہیں اسلام آباد کے یہاں سے ڈسینڈ کریں گے. اچھا یہ میری نظر سے آنیسٹلی نہیں گزرا, میری کچھ فہمی میری لا علمی کہی ہے. پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سی پیک کے راستے جو ہیں وہ بند کر دیں گے جو خیبر پختونخوا سے گزرتے ہیں. بھائی بنیادی طور پہ یہ تمام بات اگر اس کا آپ احاطہ کریں تو بات وہی نکلتی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خان عدالت کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتا تو ہم پورا پاکستان جلا دیں گے, پاکستان کو برباد کر دیں گے. محترمہ علیمہ خان صاحبہ بڑی ہمارے لیے قابل عزت ہیں, لیکن جو وہ گفتگو فرما رہی ہیں اور جس طرح کی شعلہ بیانیاں وہ کر رہی ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا کیا مطلب ہے. ابھی ہم جنگ جیت کے نکلے ہیں,
تو وہ جس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے پہ، تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ مانک شاہ کو جب فیلڈ مارشل بنایا گیا 1971 پہ، اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور ہم جب جنگ جیتے تو سب معترض ہو گئے کہ فیلڈ مارشل کیوں بنایا. یار کہ آپ کمال لوگ ہیں، آپ کو اس بات کا یقین نہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، یہ اس بات کی خوشی نہیں کہ ہم جنگ جیتے ہیں. اور اگر بھارت جنگ جیتے یا سمجھے کہ وہ جیتا ہے اور وہ فیلڈ مارشل بنائے تو کوئی اعتراض نہیں، نہ پاکستان میں نہ بھارت میں. اور ہم جنگ جیتے تو کون ہیں یہ لوگ جو معترض ہیں؟ اور یہ کمال لوگ ہیں، بہت عجیب گفتگو کر رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں 2 دن تو ٹھہر جائیں یار، 2 دن تو ٹھہر جائیں، ذرا سانس تو لے لیں. بچے ہمارے پہلی مرتبہ خوش ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، بہت شکریہ مصدق صاحب کی ویری فار ٹائم، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف آتے ہوئے. گورنر خیبر پختونخوا کو جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہم نے زحمت دی ہے. آج جو ابھی آپ کو مناظر بھی ساتھ ساتھ دکھاتے تھے، پشاور میں جو کچھ معاملہ ہوا، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، مارا گیا، شیلنگ ہوئی، سارا معاملہ ہوا. لیکن گورنر صاحب سے پوچھتے ہیں، جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے، جن کی میں حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے مناظر دکھا رہے ہوں کہ جناب انہوں نے ہمارا احتجاجی کیمپ تھا اس کو آگ لگانے کی کوشش کی، آگ لگائی گئی. گورنر صاحب سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اس میں کیا کہیے گا؟ اس کی تو کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے جی احتجاجی کیمپ لگا ہوا اور اس کو آگ لگائی پیپلز پارٹی کے کارکنان نے، جس کے بعد پھر ایکشن لینا ناگزیر ہو گیا تھا. گورنر صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ کنڈی صاحب مجھے تو آواز نہیں آ رہی، ذرا ریکنیکٹ کر لیں. جی آ رہی ہے. جی سر، جی کہیے گا گورنر صاحب. جی وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کارکنان نے وہ اس کو آگ لگانے کی کوشش کی جو پی ٹی آئی کا احتجاجی کیمپ لگا ہوا تھا بہت پہلے سے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی احتجاجی کیمپ میں کتنے لوگ بیٹھے تھے، احتجاج میں خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھی. اور یہ ریئیکشن اس وقت ہوا جب ایک پرامن جو ہمارا احتجاج تھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز تھے اور عہدیدار تھے وہاں پر احتجاج کر رہے تھے اس کرپٹ مافیا کے خلاف، جنہوں نے صوبے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں جو اس میں کوہستان میں 40-50 روپے کی کرپشن ثابت ہوئی ان کے اوپر، گندم سکینڈل ان کے اوپر، اسپتالوں کے سامان بیچنے ان کے اوپر. ایک پرامن احتجاج تھا اس کے لیے کہ یہ کرپشن مافیا جو پہ بیٹھی ہے اور صوبہ دہشت گردوں کے حوالے جنہوں نے کیے اس کے اوپر تھا. وہاں پر کچھ شاید پسند آئے اور جو لگتا بھی یہی تھا کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے کیا. ہم نے وہاں پہ تو پیپلز پارٹی پرامن ایک احتجاج کر رہی تھی اور یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ان کرپٹ مافیا جو ہے اپنی تلاشیاں بھی دیں. یہ تو ہمیں سبق سکھاتے تھے کہ لوگ استعفے دیتے ہیں، لوگ اگر ایسے ہوتے ہیں تو پھر مدینہ کی ریاست میں یہ کام ہوتا ہے. آپ ریڈ زون جانا چاہتے تھے احتجاج کے لیے سر؟ نہیں، کوئی ریڈ زون نہیں تھا. اسمبلی کے باہر ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا جس میں تقریریں بھی ہو رہی تھی. اور جب ہمارے پارٹی کے جو ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل تقریر کرنے کے لیے تو اچانک کوئی ایک جمگٹر آیا اور انہوں نے ریڈ زون کے جو ہے وہ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ انہوں نے ان کے بیریر کو کراس کرنے کی کوشش کی تو اسی اس پہ ہوا. اور اب دیکھیں جو جس طریقے سے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاکشن میں کیمپ جلایا گیا، بے شک کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا، لیکن یعنی یہ ریاکشن جسٹیفائڈ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں آپ کسی ورکر کو روک نہیں سکتے ہیں. آپ کسی جب اس قسم کے پرامن اس پہ شیلنگ ہو رہی ہو اور لاٹھی چارج ہو رہا ہو تو آپ ورکر کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا پشاور میں جو انہوں نے ایک احتجاج کیا پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے، وہاں پر تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، کتنے یہاں پر جو ہے وہاں پر وہ تھے. لیکن پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہم پرامن تھے، ہمیں وہ شیل مارا تو پھر اس لیے ہم نے جواب میں یہ کر دیا، ریئیکشن تھا بھی پرامن تھے ہم. تو نہیں دیکھیں اب پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے بالکل تقریریں اپنی شروع تھی اور جب شیلنگ جب اچانک شروع ہوئی تو ڈیفینیٹلی جب دائیں بائیں اگر لڑکے جو اگر دوڑ رہے تھے اور انہیں ان کے سامنے سے آیا تو صوبائی حکومت کیا سمجھتی ہے. ہم تو صرف جو ہے وہ غالباً جذبات میں انہوں نے یہ کام کیا ہو. انہوں نے کیا کہ اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے، فائرنگ کر رہے تھے ریجس کے اوپر، ان کو جو شہید کر رہے تھے، کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. ہمارے پاس تو وہ لوگ نہیں تھے جو ان کو چور دروازے سے نکالتے تھے، ہم بھاگنے والے تو نہیں تھے. یہ لوگ تو بھاگ جاتے تھے، ڈی چوک پہنچ کر جو ہے وہ بھاگ جاتے تھے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. گورنر کے پی یہ کہتے ہیں کہ ریئیکشن میں یہ پی ٹی آئی کا احتجاجی کیمپ چلایا گیا، وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں تھا، پرامن مظاہرین تھے، اور جب ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو رد عمل میں کیا گیا اور رد عمل کو روکا نہیں جا سکتا. یہ کہنا ہے گورنر خیبر پختونخوا کا اس سارے آج کے ایپیسوڈ پر. زندگی صحت رہے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.